بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب انشاءاللہ وہ خطاب فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، اس بات پہ مچلے ہیں کہ زخم جگر دیکھیں گے۔ مدن چک قرب و جوار کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہن، رحمان نے انسان کو فطرتاً کچھ ایسا بنایا ہے کہ یہ اپنی طبیعت کے اندر شروع سے لے کے اس کی تربیت کو اس نہج پہ اٹھایا ہے کہ یہ پیچھے چلنا سیکھتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی بچوں نے بچپن گزارا ہے وہ کسی بھی مخلوق کے ہوں، سب سے زیادہ وقت ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ سنبھلتے ہوئے اگر کوئی مخلوق کا بچہ بچپن میں گزارتا ہے تو وہ یقیناً انسان کا بچہ ہے۔ فطرتاً اسے کوئی آسرا، کوئی حوصلہ، کوئی سہارا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر کے، جس کو سن کر کے، جس کو سمجھ کر کے یہ اپنی زندگی کے نقوش اور اپنے مستقبل کے معاملات کو چلا سکے۔ بیٹا یہ جو آپ لوگ اوپر بیٹھے ہیں، محفل کا کوئی تقاضا ہوتا ہے، اور تذکرہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو پھر انسان کو ویسے بھی عام روٹین سے ہٹ کر کے کچھ حیا ہوتی ہے۔ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔
مجھ سے قبل آپ تعارف باری تعالی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، سنت اور اس کی اہمیت گوش گزار فرما چکے۔ احباب و ارباب نے میرے ذمے جس عنوان کو لگایا ہے وہ عنوان میرے اور آپ کے معاشرے، ہماری سوسائٹی، ہمارے گاؤں، شہر، محلے، ان کا ایک حصہ ہے۔ دنیا کے اندر گر جانا، گر کے چوٹ لگنا، ہڈی کا ٹوٹ جانا، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا، اس کا غلط جڑ جانا، یہ بعید از قیاس نہیں ہے۔ آپ کا حافظ آباد، قرب و جوار کے چکوک، یہاں کے قصبے اور ٹاؤنز، مختلف آبادیاں، نامی گرامی جراح اور ہڈیاں جوڑنے والے احباب تشریف فرما ہیں۔ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، لوگوں کے بگڑے ہوئے کیس صحیح کرتے ہیں، بتاتے ہیں جی ہڈی اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھی، جوڑ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ اسے کچا کیا جائے گا۔ کچا کرنے کا نام سن کے مریض کی میں مر جاتی ہے اور اس کی اندر کی دنیا ہل کے رہ جاتی ہے، لیکن اوپر کے خیر خواہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نہیں کروانا، اور وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا، تھوڑا حوصلہ کرنا پڑے گا، تھوڑا صبر، تھوڑی تکلیف۔ جوڑ غلط جڑا ہوا ہو تو ویلڈنگ کرنے والا بھی آپ کو یہی کہے گا جوڑ صحیح نہیں لگا۔ جوڑ ہڈی کا ہو تو تب بھی وہ یہی بولے گا کہ جوڑ صحیح نہیں، علاج کیا ہے؟ کچا کیا جائے گا، توڑا جائے گا، پھر صحیح جگہ پہ لایا جائے گا، اور پھر بٹھا کے اس جوڑ کو اپنی جگہ پہ لگایا جائے گا۔ حضرات، رحمان نے انسان کا جوڑ توحید میں اپنے ساتھ جوڑا ہے اور سنت میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے۔ میرا اور آپ کا سر رب کے در کے علاوہ کسی اور در پہ چلا جائے، اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا اور اسے واپس کیا جائے گا جب تک وہ رب کے در پہ آ نہیں جاتا۔ سیدنا ربی ابن عامر نے، یا ایک روایت میں سیدنا مغیرہ ابن شعبہ نے رضی اللہ عنہما دربار رستم میں جو بول بولے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھوک کے مارے پیاسے نکلے ہو، کیا کہا تھا کہ تیرا جواب دیتا ہوں، تیری سوچ ہے کہ بھوک اور پیاس نے نکالا؟ نہیں، ان اللہ ابتعثنا، ہم نکلے نہیں نکالے گئے ہیں، ہم آئے نہیں بھیجے گئے ہیں، ہم اٹھے نہیں اٹھائے گئے ہیں، ہم چلے نہیں چلائے گئے ہیں۔ ان اللہ ابتعثنا، کیوں آئے ہیں؟ بھوک کی وجہ سے نہیں، پیاس کی وجہ سے نہیں، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ تم نے رب کے بندوں کو جو بندوں کے دواروں اور دروازوں پہ جھکا رکھا ہے، ہم نے ان بندوں کو بندوں کے دواروں اور دروازوں اور آستانوں اور آشیانوں سے اٹھا کر کے ہم نے انہیں رب وحدہ لا شریک، جو ان کا اصل مالک ہے، ان کے دروازے پہ لانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بھائیو، اسی طرح دوسرا رشتہ ہر کلمہ پڑھنے والے انسان کا، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، پہلا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کوئی اور در نہیں، کوئی دروازہ نہیں، آشیانہ نہیں، کوئی آستانہ نہیں، کوئی قبہ و جبہ نہیں، کوئی دستار نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی اور سرکار نہیں، دیوار نہیں، کسی اور کی جو ہے وہ مزار نہیں، صرف اللہ کا گھر، رب کا در، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
जोड़ने का अंदाज, तौहीद को अपनाना, कलमा पढ़ना, ज़िक्र करना, तज़किरे करना, क़याम करना, रुकू करना, सुजूद करना, तशहुद देना और ज़कात अदा करना, रोज़े रखना, सहरियाँ व अफ्तारियाँ, मेरा हज और मेरा अज, मेरा सज, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा तलबिया, मेरा मिना और मेरे जो है आगे चल के मुज़दलिफ़ा अरफ़ात का वकूफ़, मेरी कुर्बानियाँ, मेरे नहर और मेरी साई, मेरे वो तवाफ़, मेरा ये सब कुछ, मेरा लौटना, मेरा आना और मेरा जाना, मेरी ज़िंदगी, मेरा जिहाद, मेरा क़याम और मेरे ये जितने भी मुआमलात हैं सब के सब हैं अल्लाह के लिए, लेकिन तरीक़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं फॉलो किन को करूँगा, कॉपी किन को करूँगा, चलूँगा किन के अंदाज पे, तहरीर किन की, तकरीर किन की, नकूश किन के, हुक्म किन का, अदा किन की, ख्याल किन का, स्टाइल किन का, कुदवा किन का, उसवा किन का, ये सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने कलमा पढ़ा है ये है उसका रिश्ता। दो नाम है और दो नामों से नॉमिनेटेड रिश्ता है। ये ईमान भी है, इस्लाम भी है, ये इल्म भी है, ये अमल भी है, ये दुनिया भी है, ये उकबा भी है, ये कब्र भी है, ये हशर भी है, ये नशर भी है, ये सरात भी है और ये मीज़ान भी है, ये अमल नामे मिलने का मुकाम भी है, हौज़े कौसर भी है, रब के अर्श का साया भी है, जन्नत भी है। रिश्ते दो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरात की हर मसलक की लिखी बात, पढ़ी बात, तहरीर, उनकी तकरीर, उनका इक्तिबास, उनका बयान, उनकी असल किताबें, उनकी हकीकी बुक्स और उनकी उम्महातुल कुतुब, उनके उलमा, उनके असलाफ, उनके वडेरे, अहले फ़न, अहले नज़र, मुज्तहिदीन, ये उनकी इबारतें और ये उनके कलाम और ये ला इलाहा इल्लल्लाह और ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारे दो रिश्ते अगर ये पक्के हैं तो मुबारक हो, अगर कच्चे हैं तो फिर आज इस हवाले से हमारी इस रिश्ते को पक्का करने की बुनियाद पर यह मुलाकात है। भाई ये दूसरी चीज, रिश्तों के बाद अगली बात, कुछ रिश्तों के नाम कई होते हैं और चल जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि जिनका नाम बदला नहीं जा सकता। मुआमला हसास होता है, उसे तब्दील नहीं किया जाएगा। इस कायनात में बेशुमार लफ्ज ऐसे हैं कि जिसमें आप भी एहतियात करते हैं, मैं भी करता हूं। भाइयों, प्यार के लिए दुनिया ने तकरीबन 210 नाम बोले हैं। प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, लव के लिए, ताल्लुक के लिए, सीने और सीने के जोड़ के लिए, दिल और दिल की धड़कनों के इम्तिजाज के लिए, नजर और नजरों के दीदार के लिए, जितने भी ताल्लुक दुनिया में बने हैं मोहब्बत की बुनियाद पे, वो 200 से ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं हमारी डिक्शनरियों में उनके लिए। जेड़े जेड़े तुहाडे सज्जे खब्बे सिर सुट के बैठे ना, जरा इन्हां दे सिर चुको, शाबाश। भाई सोना दे घर जाके खेसियां खुसियां लाओ, शाबाश। बड़ा कोरा पैन डिया माशाल्लाह, उतारो उतारो, शाबाश। नहीं तो सीधे होके बहना। सोना है तो जाके अपनी अहलिया के पास लेटे हैं, वो बेचारी समझ रही होगी मस्जिद में है, मौलाना के पास है, और आप यहां आकर के भी वहीं बगैर टिकट के सफर कर रहे हैं। ये दुनिया है और दुनिया में प्यार और मोहब्बत का रिश्ता चलता है, लेकिन कुरान और सुन्नत का अपना मिजाज है। ये कुछ रिश्तों के नाम लेना, वो नाम और वो लफ्ज भी गवारा नहीं करती। मसलन मेरा ईमान है कि दुनिया में जितने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं और उसके लिए लफ्ज इश्क इस्तेमाल करते हैं, उनकी नीयत बुरी नहीं है। भाई समझ रहे हैं कि नहीं? एक बंदा कहता है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हूं, मैं आपसे इश्क करता हूं, उसकी नीयत बुरी नहीं है। लेकिन आप हैरान होंगे, ज़बूर का एक एक वर्क पलट के देख लें, तौरात का एक एक सफा देख लें,
انجیل کی ایک ایک سطر دیکھ لیں، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ دیکھ لیں، اور پورے ذخیرہ احادیث کا ایک ایک حرف پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں پیار اور محبت کے لیے اللہ نے اپنے لیے یا اپنے محبوب کے لیے عشق کا لفظ ذکر کرنا بھی مناسب نہیں جانا۔ میں اس لفظ کو استعمال کرنے والے کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، نیتیں بری نہیں ہوتی ہیں، اس کی اچھی سوچ ہوتی ہے، لیکن وہ لفظ اللہ نے نہ اپنے لیے پسند فرمایا ہے نہ ہی اپنے محبوب کے لیے پسند فرمایا۔ پڑھیے قرآن مجید کو، آپ کو لفظ ملیں گے، بدل بدل کے ملیں گے، قربتوں کے لفظ، محبتوں کے لفظ، تعلق کا لفظ، مودتوں کے لفظ، بہت کچھ ملے گا۔ لیکن اگر آپ کو پوری زندگی شریعت اسلامیہ کی ان بنیادی نازل کردہ آسمان سے کتابوں اور ان کی تعبیر و تشریح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، وحی والی زبان، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی سے عشق کا لفظ نہیں ملے گا۔ وجہ ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ پیار کے رشتے نازک بھی بڑے ہوتے ہیں اور ان کے لیے الفاظ کا چناؤ اور انتخاب بھی بڑا سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ جس طرح پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے کی محبت پہ شک نہیں، لیکن شریعت اسلامیہ وہ لفظ استعمال نہیں کرتی، بالکل میرے اسی طرح اس بھائی اور بہن کا معاملہ ہے کہ جو کہتا ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں، پیچھے چلتا ہوں، سنت پہ عمل کرتا ہوں، قیام سا قیام کرتا ہوں، آرام سا آرام کرتا ہوں، تلاوت سی تلاوت کرتا ہوں، اور ان کی تجوید جیسی تجوید اپناتا ہوں، قرات جیسی قرات ہوتی ہے، رکوع جیسا رکوع، سجدے جیسا سجدہ، اور زندگی جیسی زندگی، بندگی جیسی بندگی، میں ان کو مانتا ہوں، وہ میرے آقا ہیں، وہ میرے مرشد ہیں، وہ میرے رہبر، میرے رہنما ہیں، وہ میرے پیشوا، میرے مقتدا ہیں، لیکن لفظ بولتا ہے کہ میں ان کی تقلید کرتا ہوں۔ اس بندے کی نیت پہ میں شک نہیں کر رہا، لیکن اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے، پوری شریعت اسلامیہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لوح محفوظ میں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ اور وحی والی مقدس زبان سے اس لفظ کا استعمال اس معانی میں کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ یہاں حفاظ تشریف فرمایا، ناظرہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، اور میری آج کی ساری گفتگو انشاءاللہ العزیز اہل دل کے ساتھ ہے۔ جو ضد رکھ کے بیٹھے گا، انا رکھ کے بیٹھے گا، میرا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ میں مثال دے کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں پیٹرول پمپ پہ جاتا ہوں، مجھے ضرورت ہے، تیل لینا ہے، میں نے سفر کرنا ہے، میرا سفر باقی ہے، منزل کی طرف بڑھنا ہے۔ میں پیٹرول پمپ پہ کھڑے اس ڈیوٹی پہ موجود آدمی کو کہتا ہوں پیٹرول ڈال دے، ٹینک فل کر دے۔ میں ڈھکنا نہیں کھولتا، وہ کچھ بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ اگر میں اس کی نہیں سنتا، گھوم کے میرے گیٹ کی طرف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں نے لیور اٹھایا، وہ نہیں کھلا، وہاں پہ مکے شکے تپے شپے مار کے کچھ نہ کچھ کھولنے کی کوشش کرے گا۔ اوپر والا ڈھکنا کھل گیا اور وہ ہینڈل پکڑ کے تیل ڈالنا تو نہیں شروع کر دے گا، پہلے ایک اندر اور ڈھکنا ہے وہ کھولے گا۔ اگر کھولے بغیر تیل ڈالے گا تو تیل ضائع۔ پمپ کا مالک آ کے پوچھے گا یہ کیا بے وقوفی ہے؟ وہ ڈھکنا بھی کھلے گا، پھر جا کر کے ٹینک فل ہوگا اور فل ہوگا۔ میرے بھائی، میری اور آپ کی عقل کے برتن پہ بھی کچھ ڈھکنے ہیں جو ہم نے دے رکھے ہیں، جب تک یہ اتریں گے نہیں۔ مثال بوتل جیسی ہے، جتنا مرضی ٹونٹی کے نیچے رکھ لو پانی نہیں جانے والا۔ یہ ڈھکنے کھولنے والے ہیں، کھلنے والے ہیں، تیرے میرے ہاتھ میں ہیں۔ کھلیں گے کب؟
جب تیری میری ضد اور انا ختم ہو جائے گی، کیونکہ نہ تیرا مقصد کوئی اور ہے نہ میرا مقصد کوئی اور ہے، تم بھی مسافر میں بھی مسافر، تم بھی آدم کا بیٹا میں بھی آدم کا بیٹا، آپ نے بھی اسی جہان کی طرف جانا میں نے بھی ادھر جانا، کلمہ آپ نے بھی وہی پڑھا کلمہ میں نے بھی وہی پڑھا، قبلہ آپ کا بھی وہی قبلہ میرا بھی وہی، کتاب آپ کی بھی وہی کتاب میری بھی وہی، محبوب آپ کے وہی محبوب میرے وہی، رب آپ کا وہی رب میرا وہی، الہ تیرا بھی وہی ہے الہ میرا بھی وہی ہے، اسلام تیرے پاس وہ ہے اسلام میرے پاس وہ ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ بات سمجھ آ سکتی ہے۔ انا کو ختم کر دیں، یہ ضد یہ تعصب یہ دوری، ان ڈھکنوں کو ختم کر دیں، ہم مسافر ہیں ہم راہی ہیں، ایک منزل ہے ایک مقام ہے، ایک جہت ہے ایک سمت ہے، ایک طرف جانا ہے۔ جب یہ حقیقت ہے تو پھر انا کو پہلے مٹائیں۔ اور یہ انا والا جملہ میں خود نہیں، میں بابا جی کی زبان سے لانا چاہتا ہوں۔ بابا جی کہتے ہیں بابے سب کے سانجے ہوتے ہیں، اور بابا جی نے بڑی خوب بات کی، کہا پھلاں دا تو عطر بنا، پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نہ تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا۔ جب تک میں ہے تو آپ ہیں، بات ہوگی نہیں، ہوگی بھی تو اوپر سے گزر جائے گی۔ میرے بھائی جس دن میں مک گئی اور انا رک گئی، اس دن اطاعت ہوگی فرما برداری ہوگی جھکاؤ ہوگا۔ انا کے ہوتے ہوئے جھکاؤ نہیں، فرما برداری بھی نہیں، اطاعت بھی نہیں۔ یاد ہوگا اللہ نے کہا تھا جھک جا، انا نے جھکنے نہیں دیا تھا، انا سے ہے میں۔ آج کا ہر خطیب کہتا ہے میرے جیسا خطیب کوئی نہیں، مسجد کہتی میرے جیسی مسجد کوئی نہیں، ممبر کہتا میرے سا ممبر کوئی نہیں، لوگوں سیاست دان کہے میرے جیسا کوئی اور نہیں، میں ڈرائیور بولے میرے جیسا کوئی اور ڈرائیور نہیں، مقتدی کہیں ہمارے جیسا مقتدی نہیں، مسلک کہیں میرے جیسا مسلک نہیں، تو پھر ہے کیا؟ سب میں ہے۔ حکم ہے تجھے اور مجھے، کیا حکم ملا؟ رب نے جو لفظ بولا، یا اطاعت کا بولا یا اتباع کا بولا، جو لفظ پسند کیا ہے کون سا لفظ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قلد یقلد تقلید، فعل یفعل تفعیل، یہ لفظ عربی میں تھا نہیں؟ رب قرآن میں بولنا چاہتے تو بوجھ بن جاتا، اللہ کہہ سکتے تھے قلدو ما انزل الیکم من ربکم، لیکن رب کو یہ لفظ پسند نہیں آیا، جو لفظ بولا اتبعو، تو رب کی پسند جس کی پسند ہو گئی اس سے بھی کوئی اچھا ہوگا؟ رب کی رضا میں جس کی رضا مل جائے، ہاں میں ہاں مل جائے، رضیت باللہ ربا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دعا کیا سکھائی؟ اللہ جو تجھے پسند وہ مجھے پسند، جیسے تو راضی ویسے میں راضی، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا۔ رب کس بات پہ راضی، کس لفظ پہ راضی؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو ہم نے اتارا اس کی اتباع کرو، آسمان سے اتارا اتباع کرو، جو وحی بھیجی اتباع کرو، جو منزل من اللہ ہے اتباع کرو، جو امپورٹ کوالٹی کا ہے اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، ڈومیسٹک نہیں چلے گا، مقامی نہیں چلے گا، ہوم میڈ نہیں چلے گا، تمہاری من مانیاں نہیں چلیں گی، اپنی من مرضی نہیں چلے گی، اپنا جو ہے پری پیڈ وہ نہیں چلے گا۔ اتبعو، تو لفظ اتباع آپ کتاب اللہ کو پڑھیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، یہ لفظ آپ کو شریعت میں ملے گا، بار بار ملے گا۔
دوسرا لفظ جو اللہ نے اور محبوب نے آپ کے لیے اور میرے کے لیے پسند کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کا لفظ، اطاعت کا لفظ، اطیعوا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ مسلمان اگر اڑے نہیں، اڑ کے کسی لفظ پہ چڑے نہیں اور ضد نہیں کرے، میں نہ رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو پسند کیا ہے اور محبوب نے جو پسند کیا ہے دو لفظ ہیں، اتباع کرو، اطاعت کرو، اتباع کرو، اطاعت کرو۔ اور جو بھی نبی آیا، جو بھی پیغمبر آیا، کیا کہا؟ واتقوا اللہ، لوگو رب سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعونی، واتقوا اللہ واطیعون، ڈر رب کا، شریعت رب کی، پیروی اور طریقت میری، اطاعت میری۔ کسی جگہ پوری تشریح میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے آپ کو یہ لفظ نہیں ملیں گے کہ لوگو قلدونی۔ سورۃ الشعراء پڑھیں، رب نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ہر تذکرے میں دو بیان، دو دعوتیں، دو پیغام، دو میسج، دو اصول، دو قاعدے، دو ضابطے، دو نظام، دو لفظ، واتقوا اللہ واطیعون۔ جس لفظ کو رب اور رسول اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو انگلش سکھاتے ہیں نا، ویکیبلری، بیٹا ویسے بولو جیسے انگریز بولتا ہے، انگریزی چینل سنا کرو، ویسے منہ موڑا کرو، ویسے پروننسیشن لایا کرو، سیم ویسا ویسا لگے۔ اللہ کے بندے، جب دین، جب کلمہ، جب شریعت، جب اسلام، اسلام کا نظام، اس کا قاعدہ، اس کا دستور، اس کا منشور اور نظام بندگی، طرز زندگی، طرز وفات، طرز حیات جب یہ ملے، آسمان سے نازل ہو، تو پھر اس وقت تیرا میرا دھیان اس طرف کیوں نہیں جاتا؟ ہم ڈٹ کیوں جاتے ہیں؟ ضد پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ گفتگو کا تیسرا نقطہ جس پہ میں لے کر کے آیا کہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے، پیچھے چلنے کے لیے، ان کو ماننے کے لیے، اسوہ بنانے کے لیے جن الفاظ کو چنا ہے، وہ الفاظ تقلید کے نہیں ہیں، اتباع اور اطاعت کے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے بعد گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، اور میں اپنے احباب کو یہ پیغام اور یہ میسج جارحانہ نہیں دینا چاہتا۔ یہ دل کی بات ہے، یہ دل کا سودا ہے۔ اگر دل کو لگے، بات سمجھ آئے تو ویلکم۔ میرا بھائی کہتا ہے کہ مقلد ہو جا، تقلید کر۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، دلائل لے آ، میں حاضر، لیکن میری بھی دعوت سن۔ میری دعوت ہے کہ نہیں، اتباع کر، پیروی کر۔ دوست دلیلوں پہ آتا ہے تو میں اس کو اتنا زندگی میں نے پوری زندگی اپنے بھائی کو اتنا ویک، اتنا بے بس، اتنا مجبور، اتنا بے کس، اتنا لاچار نہیں دیکھا جتنا تقلید کی دلیل کے لیے آیت ڈھونڈتے ہوئے ہوتا ہے۔ پورا اس کا آ کے زور کہاں آتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فَاسْأَلُوا۔ اگر سوال کرنے سے تقلید ہوتی ہے تو ہر طالب علم اپنے استاذ کا مقلد ٹھہرا۔ کیوں بھائیو؟ میرا اسٹوڈنٹ میرے پاس شیعہ بھی ہے، میرے پاس قادیانی بھی ہے، میرے پاس دیوبندی بھی ہے، میرے پاس بریلوی بھی ہے، میرے پاس وہابی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے۔ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا میرا اسٹوڈنٹ ہے، میرے سے سوال کرتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے، اور پوچھتا وہ چیز ہے جس کا اسے پتہ نہیں ہوتا۔ کیا سوال کرنا تقلید ہے؟ میرے بھائی ایک تو آیت لے آ، پوری زندگی صرف ایک آیت۔ میرا مدعا، میرا مقصد، میرا دعوے پہ دلیل کی بینہ کی، سلطان کی برہان۔ صبح کو دیکھ، رات کو دیکھ، لیل و نہار دیکھ، شب و روز دیکھ،
اپنے گھر میں دیکھ، باہر دیکھ، علاقے میں دیکھ، سوسائٹی میں دیکھ، معاشرے میں دیکھ، سینے میں محفوظ قرآن میں دیکھ، اپنی مسجد میں رکھے ہوئے کسی نسخے میں دیکھ، تجھے ہر موقع پہ ملے، اور ایک نہیں بار بار ملے، لیکن ایک آیت کا صرف سوال ہے تجھ سے، میرے لیے نہیں لے کے آنی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ میں ویسے بھی سچی بات یہ ہے، میرے پیچھے مناظر اسلام تشریف فرما ہے، میں مناظروں کا قائل نہیں ہوں، دوسروں سے مناظرے کروا کے کیا ملا؟ کبھی خود سے مناظرہ کر، اگر تو اپنے آپ سے جیت گیا میں تیرا، نہ جیت سکے تو دعویٰ یہ نہیں وہابی ہو جا، میری دعوت کبھی یہ نہیں رہی کہ وہابی ہو جا، ارے صرف اپنے من میں ڈوب کر تو اپنا بن جا، وہاب کا ہو جا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جا، بس۔ تجھے پوری زندگی اگر ادھر کی ادھر کی، دائیں کی بائیں کی، یہاں کی وہاں کی دلیلیں لانے کی ضرورت نہیں، کبھی قرآن پڑھ اور کھول، الحمد سے لے کے والناس کی سین تک چلا جا، اگر تجھے رستہ مل جائے کوئی آیت جس میں قلدونی، قلد اللہ، قلد الرسول کے جملے مل جائیں، لا صاف پیج تیری زندگی کا اس پہ سائن کر دیتا ہوں، تو جیتا، تیرا گھر جیتا، تیرا سب کچھ جیتا، تو اپنے من میں جیت کر کے جو کرنا چاہتا ہے کر، خوشیاں منا، لیکن اگر نہ ملے تو تنہائی میں ضرور مل کے سوچنا، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے، گروپ میں لیڈر بن کے، گروپ میں تعداد بنا کے، گروہ بنا کے، جماعتیں بنا کے، فرقے بنا کے، ڈنڈا سوٹا .com بنا کے، اور روب و دبدبا دکھا کے، ولولہ و تنتنا دکھا کے، اپنی جو ہے گرم اور جوشیلی لب و لہجے اور انداز سنا کے، ہاں ہمیں جو ہے وہ شعلہ بیانیاں کر کے، تیری یہ شعلہ بیانیاں، تیری یہ تقریریں، تیری یہ تحریریں، تیری یہ تیزیاں تیرے کام آنے والی نہیں ہیں، اگر تیرے دامن میں دلیل نہیں ہے، ساری دنیا بھی تیرے پہلو میں کھڑی ہو جائے، اگر دلیل نہیں تو لوگوں میرے پہلو میں کھڑی ہوئی اربوں دنیا کسی کام کی نہیں، اگر میں دلیل سے خالی ہوں، اگر پہلو میں دلیل ہے میں اکیلا بھی رہ جاؤں۔ رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بولا ہے؟ اکیلے نبی اور پیغمبر کو امت بول ڈالا ہے۔ دوسری چیز، آپ لوگوں کو ذخیرہ حدیث میں، پورے ذخیرہ حدیث میں اطاعت کے لفظ کا ترجمہ تقلید کرنا، اتباع کے لفظ کا ترجمہ تقلید کرنا، یا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرنے کے انداز کو موڑ تروڑ کے اپنے انداز میں لانا، میرے بھائی یہ کمزوریاں ہیں، ان سے بچ، ان سے نکل، منزل تیری بھی وہی، منزل میری بھی وہی، موت تیرے اوپر بھی، موت میرے اوپر بھی، دنیا ختم ہونے والی ہے، ضد اور انا میں نہ رہ جائیں دونوں۔ اتباع اور اطاعت، ان لفظوں کو کتاب و سنت میں اگر پائے تو لوٹانا، میرے موقف کو تسلیم کرنا، اگر نہ ملے نہ ملے، اور جو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ ڈھونڈنے پہ بھی تجھے نہ ملے، تو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کبھی شرمندہ ہونا، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، تیرا اثر گھر اتباع اور اطاعت ہے۔ لوگوں اس کے بعد ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ آپ تقلید کا معنی پٹا کرتے ہیں، سن رہے ہیں؟ اور ہمارے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت جھنجھوڑنے والی تقلید پہ ایک حقیقت پہ مبنی نظم لکھی تھی، شاید سنی ہو آپ نے کبھی، یاد ہو، قلدا یقلدو تقلیدن، گل وچ پٹا پایا رسی دتی بن۔ لوگ برا محسوس کرتے ہیں، میں ایسے لفظ نہیں بولتا، اگرچہ لغت میں، لینگویج میں، ٹرانسلیشن میں، ترجمے میں، ترجمانی میں معنی ہے، لیکن آپ میرے سینے کو، میرے جگر کو، اس کی وسعتوں کو
میری دعوت کو، دعوت کے پیمانے کو، میرے پیمانے کو، پیمانے کی جو ہے دلیل کے اوپر مبنی حقیقت کو کبھی دیکھیے۔ میرے بھائی کو پٹے والا مانا اچھا نہیں لگا، میں نہیں کرتا مانا، کبھی تم بھی ٹھنڈے دل سے سوچنا۔ حالانکہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے قلائد کا، بھائی کو پتہ بھی ہے کہ وہ کس معنی میں ہے اور کہاں استعمال ہوا ہے، حدیث پاک میں بھی موجود ہے، قلادہ کا لفظ موجود ہے، لیکن میرا دوست پتہ کیا کہہ دیتا ہے؟ جی جانوروں کو جانوروں والا معنی مبارک، کیا کہتا ہے؟ جان چھڑانے کے لیے، اپنوں کو ہنسانے کے لیے کبھی کہہ دیتا ہے جانوروں کو جانوروں والا معنی۔ میرے دوست تجھے پتہ ہی نہیں یہ جانوروں والا معنی تیرے رب نے خود قرآن میں پیش کیا ہے، تو کس کو جانور کہہ رہا ہے؟ یہ معنی تیرے محبوب، میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے، یہ معنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے، یہ معنی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے، یہ معنی ازواج مطہرات نے لیا ہے، لیکن تیرے منہ سے بڑی بات نکل گئی ہے، رجوع کر لے۔ تجھے برا لگتا ہے تو میں معنی استعمال ہی نہیں کرتا، میں پٹا نہیں کہتا، میرا بھائی کہتا ہے اس کا معنی ہار ہے۔ کیا معنی ہے؟ تسی کھانا شانا کھادا یا ہلے کھانا ہے؟ نہیں تقریر مشکل نہیں ہے، ہنے سوکھی ہون لگی ہے، یہ ویکھو جاندی کہ انہوں ہے۔ میرے دوست کوئی بات نہیں، تو بھوکا ہے تو اللہ تعالیٰ تیرا پیٹ بھرے گا جنت کی مہمان نوازی سے، تیرا پیٹ بھرا ہوا ہے، نیند آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، حوروں کا انتظار تو دل میں لگا کے بیٹھا ہے نا، لیکن ان کے لیے شرط ہے پیغمبر کی اتباع اور پیروی اور اتباع کے لیے۔ میرے بھائی نے کہا نہیں میں پٹا مانا نہیں کرنا چاہتا، اسی کیا کوئی گل نہیں، ہار کر لو، پھلاں والا ہار، کہندے آ گل چنگی کیتی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ایک بات بتا، اس کا معنی ہار ہے؟ کہنے لگا جی۔ ہم نے کہا کس کا ہار؟ کہنے لگے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اتباع، تقلید اور پیروی کا ہار۔ ہم نے کہا بات سن، انصاف کرنا، ضمیر کی عدالت میں فیصلہ لے کر کے جا، کوئی اور جج نہیں، کوئی پنچایت نہیں، تیرے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ رکھنے لگا ہوں۔ تواڈے پنڈ چ ویاہ ہوئے تے سارے نے زیور پایا ہوئے سونے دا، تے ایک بی بی نے وچ چاندی دا پایا ہوا ہے، تے اٹھ کے کہندی پھرے نہیں ویکھو نہیں میرا زیور، نہیں تسی تے ساریاں ہی غیر زیوریاں جے، زیور تے میں پایا ہے۔ ایمان نال دسو بیبیاں کی کہن گیا انہوں؟ نہیں بہ نہیں چپ کر کے ٹمکاندی پھرنی ہے، کہن گیا کہ نہیں؟ شوخی نہ ہوئے تو بولیں گی کہ نہیں؟ بھئی زیور پہنا ہے سب نے سونے کا، اس نے پہنا ہوا ہے چاندی کا، اٹھ کے کہہ رہی ہے تمہارے تو ہار نہیں، ہار میرا ہے، یہ ہار دیکھو، یہ زیور دیکھو، زیور تو میں نے پہنا ہے۔ پنڈ دی زبان چ کی انہوں آکھو گے چلی، کی بولو گے کی کہندے تھے؟ جنانیاں تو ڈر دے لگ دے، ڈر لگدا کہ اتوں کوئی برسات نہ ہو جائے۔ ہاں ارے بولے گا تو، خاتون بولے گی، بے نہیں بے پرے ہو کے، چاندی دا جیور پا کے تے اٹھ کے جڑی ٹمکاؤندی پھرنی اسی سونے دا پایا ہے۔ دوست پوچھنا چاہتا ہوں، تو ایک امتی کا ہار گلے میں پہن کے کیا کہہ رہا ہے؟ اے غیر مقلد، اگر تقلید کا معنی ہار پہننا اتباع کا، ارے تو نے امتی کا پہنا، ہم نے جس کی اتباع کا ہار پہنا وہ عام امام نہیں، وہ تو اماموں کا امام ہے، محمد الرسول اللہ ہے، امام الانبیاء ہیں۔ امتی کا ہار پہنے تو مقلد، پاجی متھیاں تے وٹ نہ پاؤ، ٹھنڈے دل نال سوچو پاویں جیڑے بھی جے، تو مینوں اے نہ دسو میں ہوں، سیدھی جی گل ہے، میں پہلے گل کہی ہے
پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ یہ میں جو ہے نا جس دن ختم ہوگی، تیرا میرا گاؤں ایک ہے، شہر ایک ہے، وطن ایک ہے، علاقہ ایک ہے، ملک ایک ہے، ماٹو ایک ہے، مقصد ایک ہے، ٹارگٹ ایک ہے، پیمبر ایک ہے، ہادی ایک ہے، رہبر ایک ہے۔ مجھے ذرا ضمیر کی عدالت میں فیصلہ رکھ کے آج فیصلہ تو کر۔ امتی کا ہار پہن کے، میں نے تقلید کا معنی ہار کیا ہے، تو ہار پہن کے کہتا ہے میں مقلد غیر مقلد، اور جو امام الانبیاء کائنات کے سب سے بڑے امام کی پیروی کا ہار گلے میں لے کے پھر رہا ہے، تو اس کے ہار کو ہار ہی نہیں مانتا کیوں؟ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ کم سنی ہے تو نرالی ہے ضدیں ان کی۔ اس بات پہ مچلے ہیں کہ زخم جگر دیکھیں گے، آ تجھے زخم دکھایا ہے میں نے، یہ زخم کہاں حرف تسلی سے بھریں گے، صحراؤں کو تو رم جھم سے سینچا نہیں جاتا۔ اگر اتفاق کرنا چاہتا ہے اس بات پہ اتفاق کر کہ جو محبوب کی اتباع کا ہار پہنے وہ اعلیٰ بھی ہے، وہ اولا بھی ہے، وہ افضل بھی ہے، وہ بہتر بھی ہے، بہترین بھی ہے، وہ قابل احترام بھی ہے، کیونکہ اس کے گلے میں اگر ہار ہے تو پیمبر کی اتباع کا ہے، پیروی کا ہے، اطاعت کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر پھر بھی میرا بھائی کہتا ہے نہیں، تو ہم کہتے ہیں دوست آجا، لے چل ہاں مجھدھار میں، لے چل ساحل ساحل کیا جانا، میری کچھ پرواہ نہ کر، میں خوگر ہوں طوفانوں کا۔ بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، آئیں ذرا دریائے محبت میں اترتے ہیں، کیونکہ دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے۔ پیغمبر سے محبت کرنے والوں کے ذرا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں، جنہیں پیار ہے، جنہیں نہیں رہنے دیں۔ ماشاءاللہ، اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما۔ بات محبت کی چلی تو ہاتھ اٹھے۔ محبت کا کچھ تقاضا ہے، تقاضا ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ آرزو ہے، آرزو تمنا ہے، تمنا چاہت ہے، چاہت التماس ہے، التماس جو ہے وہ گزارش ہے۔ جب یہ ساری چیزیں تیرے میرے سے مطالبہ کر رہی ہیں تو آپ کو جنت جانا ہے، مجھے بھی جنت جانا ہے، روٹ کوئی سا بھی ہو ذرا چیک کر لیتے ہیں۔ میں نے یہاں آتے ہوئے پوچھا بھائی مدن چک کے لیے کون سا رستہ صحیح رہے گا، میں علی پور کی طرف سے آؤں، میں نوکھر کی طرف سے آؤں، میں کسی اور راستے آؤں؟ تو راستے کے بھیدیوں نے، رازدانوں نے بتایا کہ جی یہ راستہ استعمال کریں، یہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ بھائیو، آپ کو بھی جنت جانا ہے، مجھے بھی جنت جانا ہے، اور اللہ لے کر کے جائے۔ جنت ہم سب کی ہے۔ یہ مت دھوکے میں رہنا کہ جنت کسی ایک مسلک کی ہے، جو بھی آدم کا بیٹا ہے جنت اس کی ہے۔ ابے دی جنت ہے تو پھر اسیمی وارث ہاں۔ کیوں بھائی، ابے کی وراثت کے وارث ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ابے کو ابا مانے۔ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، دادا ہیں، جنت رب نے ان کو بنا کے دے دی ہے۔ جب وہ جنت کے وارث ہیں تو ہم اولاد بھی وارث کے نہیں؟ چلیں، اچھا رشتہ کرنا ہونا تو کئی چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ پاجی منڈا کی کردا ہے، عمر کنی ہے، نام کی ہے، کوئی تصور ہے کیجئے، کھد کنا ہے، تھوڑے تھی پت کنے نے، یہ ساری باتیں پوچھی جاتی ہیں۔ مجھے تیرے سے رشتہ کرنا ہے، تجھے میرے سے رشتہ جوڑنا ہے، یہ محبت کا رشتہ، جنت تک جانے والا رشتہ۔ تو ایک بات پوچھ لیتے ہیں، آبجیکٹو میرے بچے بیٹھے ہیں، ان سے سوال ہوتے ہیں 20 آبجیکٹو جناب ان کو ٹک مار کرنا ہے، یا پورے کے پورے یا پھر گئے۔ رشتے کا معاملہ ہے، جنت میں جانا ہے۔ ہم دعوت اتباع کی دیتے ہیں۔ کس کی دعوت دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اتباع کے روٹ سے، اتباع کے راستے سے پیروی کروا کر کے، کتاب و سنت کے محاذ اور اس کے اوپر رہ کر کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے ساتھ اور اس کی مہر کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کلمے والی فلائٹ سے، حوض کوثر کی ریفریشمنٹ کے ساتھ
اللہ تعالی کے رحمتوں اور خصوصی کرم کے ساتھ کہاں لے کر کے جائے گی؟ یہ جنت میں طریقہ اتباع ہے۔ اور ہم اتباع اگر کرتے ہیں تو میرے بھائیوں، میرے بچوں نے اسکولوں میں پڑھا، کالجوں میں پڑھا، یونیورسٹیوں میں پڑھا، دیہاتوں میں پڑھا، ہم 10-20 سوال آبجیکٹیو رکھ لیتے ہیں۔ امید ہے رات کا ٹائم کیا ہوا ہے بھائی؟ 11:30۔ انشاءاللہ 12 بج جانے ہیں۔ 12 سے پہلے جو سوال ہیں وہ بھی ذرا دیکھنا، 12 کے بعد بھی دیکھنا۔ رات بھی وہی، بات بھی وہی، جگہ بھی وہی، سائل بھی وہی، سوال بھی وہی۔ ڈنڈی نہ مارنا، رب کے گھر میں بیٹھے ہو۔ جن جن بھائیوں کو پتا ہے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کی دعوت دیتے ہیں اور آپ کا نام محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں جب آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا اور رسالت کے اس تاج کی پیروی کے لیے ہم بلاتے ہیں، تو جب آپ کو نبوت ملی عمر کتنی تھی؟ دبے دبے لفظوں میں جواب آیا، واقعی چند لوگوں کو پتا ہے یا سب کو ہی پتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ 40 سال کا جملہ آپ نے ممبر پہ بھی سنا، محراب پہ بھی سنا، مسجد میں بھی سنا، جلسے میں بھی سنا، اجتماع میں بھی سنا، تقریروں میں بھی سنا، تحریروں میں بھی پڑھا، کتابوں میں بھی دیکھا، مدرسوں میں بھی دیکھا، اسکولوں میں بھی سنا، کالجوں میں بھی سنا، یونیورسٹیوں میں بھی سنا، نصاب میں بھی پڑھا، کتاب میں بھی پڑھا۔ آقا کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ محبوب علیہ السلام پہ جب وحی آئی تو وحی لے کے کون آیا تھا؟ جب وحی آئی تو آپ اکیلے تھے یا کوئی 5-10 لوگ تھے؟ تھے کہاں؟ غار ثور کہاں ہے؟ اور غار حرا اور مکہ؟ جناب پتا چلا، ہاں جب وحی آئی تو آقا کہاں تھے؟ غار ثور میں تھے۔ نہیں جی بولنے دیں ایک منٹ۔ غارے میں ثور کہہ رہا ہوں، آپ کیوں نہیں بولتے؟ چپ کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو غلط ہے وہ ممبر پہ بھی بولا جائے تو غلط ہے، نیچے بھی بولا جائے تو غلط ہے۔ کہاں تھے؟ غار حرا میں۔ غار حرا کہاں ہے؟ جبل نور میں۔ اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ اور جبل نور کہاں ہے؟ مکہ میں۔ اور مکہ کہاں ہے؟ حجاز میں۔ لوگوں پہلی وحی کیا آئی تھی؟ کس پارے میں ہے؟ پارہ 30واں ہے۔ سورت کا نام علق۔ کتنی آیتیں اتری؟ 5۔ الفاظ کیا ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ لفظوں کا بھی پتا، حرف بھی میں نے بولے، زبریں بھی پڑھی، زیریں بھی پڑھی، شدیں بھی پڑھی، جزمیں بھی پڑھی، نکتے بھی بولے۔ ہاں آقا کی عمر 40 سال، غار حرا کی، آپ اکیلے، جبریل امین وحی لے کے آئے، وہی آخری پارے میں، قرآن کا 30واں پارہ، سورہ علق، آیتیں 5، لفظ زبر زیر شد مد کا پتہ۔ اور سب سے پہلے آپ نے اس وحی کو قبول کیا کہ نہیں؟ مانا کہ نہیں؟ اول المسلمین بنے کہ نہیں؟ پھر اس کی دعوت دی کہ نہیں؟ دعوت کو پہلے جس مرد نے مانا کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پہلی عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلا بچہ جناب علی المرتضیٰ۔ پہلے غلام حضرت زید۔ آپ نے یہ دعوت اتباع جاری رکھی کہ نہیں رکھی؟ 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں دعوت دی گئی، جاری رہی، اور یہ دعوت مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ماشاءاللہ، اہلا وسہلا، مرحبا، بارک اللہ فیکم۔ آپ کے مہمان خصوصی
جناب بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی و رعا تشریف لا چکے. زیارتیں فرمانے کے بعد نظریں واپس لوٹانے کا، محبوب کی محبت اور اتباع کی طرف اور اطاعت کی طرف آنے کا. بات کہاں چلی تھی؟ آپ نے دعوت دی کہ نہیں دی؟ کتنے سال دی؟ 23 سال. دعوت مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لوگوں سال کا بھی پتا. جب حج ہوا ہے حجۃ الوداع 10 ہجری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ، اور تاریخ 9 عرفہ میں، 10 منی میں. اور بھائیوں دن کا بھی پتا، وہ جمعے کا، یہ ہفتے کا. جگہ کا بھی علم، لوگوں کی تعداد کتنی، 1.25 لاکھ صحابہ. اور تکمیل والی آیت کیسے آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ہے اتباع کی تاریخ. کہاں سے شروع ہوئی؟ غار حرا سے. کہاں پہ آ کے تکمیل کا اعلان ہوا؟ میدان منی میں، خطبہ حجۃ الوداع میں، اصول، ضوابط، حقوق، تشریع، نزول، تکمیل. اب بھائیوں سیم پرچہ یہی سوال اپنے بھائی کے پاس رکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ آؤ تقلید کرو جنت ملے گی. ہمیں تو جنت جانا ہے، تیرے ساتھ چلے جاتے ہیں. میں 89 میں فیصل آباد آیا. مجھے لاہور جانا تھا، تب موٹر وے وغیرہ تو تھی نہیں. لاری اڈے پہ گیا تو لوگوں نے اجنبی سمجھ کے پاجی کتنے جانا جی؟ لاہور جانا ہے. اللہ اکبر. ایک کہنے لگا آؤ جی آؤ منٹھار جا رہی ہے. مجھے پتا تھا صادقآباد جاتی ہے. میں نے کہا اس پہ کیا کرنا ہے؟ کہندے پاجی چیچا وطنی ہو تو لاہور ٹائم تے بعد آنگے سیدھے منٹاں ہی لاہور. میں نے اس سے جان چھڑائی. تھوڑی دیر آگے ایک اور ملا. پاجی کتنے جانا جی؟ لاہور. آؤ آؤ بسم اللہ بسم اللہ جلدی آؤ. کتنے چلے ہو؟ اسی پاجی سائی وال. وہ تو تانوں باواں گے تو تسی ایویں ادھے پونے گھنٹے لاہور. اس سے جان چھڑائی. اکاڑے والا آ گیا، بھائی پھیرو والا آ گیا، براستہ جڑاں والا لے کے جانے والا آ گیا. پھر آیا نیو خان کا ٹائم، لکھا ہوا تھا لاہور. کیڑے رستے چلے ہو؟ شیخو پورے. بیٹھ گئے، پہنچ گئے. اور آج کل کوئی جانا چاہے جلدی تو پہلی کوشش ہوتی ہے جی گاڑی ڈیبو کی ہو، براستہ موٹر وے ہو، صاف ستھرا راستہ ہو. ارے بھائی جانا تو جنت ہے، رستوں کی خبر ہے کہ نہیں؟ یہاں آتا ہے تو کہہ دیتا ہے مجھے نہیں پتا میں کدھر جاؤں. ہر بندہ دعوت دے رہا ہے. ارے جب دنیا میں ہوتا ہے بیوی کو لے کے جاتا ہے، بیگ پکڑا ہوتا ہے، بچے اٹھائے ہوتے ہیں. لاری اڈے پہ ہوتا ہے، کوئی بیگ لے جاتا ہے، کوئی بچے لے جاتا ہے، کوئی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے کوئی تجھے کھینچ رہا ہوتا ہے. تو اکڑ رہا ہوتا ہے کہ نہیں مینوں پتا ہے رستے دا، میں اس رستے جانا ہے. یہاں کے کہتا ہے جی کی کریے، کدھر جائیے؟ مولویاں نے راہ تجھے رستہ بتاتا ہوں، طریقہ بتاتا ہوں، پر نہ وہ دیا ہے پر کر. ادھر آ، وہی سوال، وہی جگہ، وہی مسجد. تجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم بولنا، چپ نہ کرنا، میرا لحاظ نہ کرنا. میرا لحاظ نہ کرنا. کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ جواب آتا ہے تو بولنا. میرا بھائی کہتا ہے تقلید کے ذریعے جنت چل. میں نے کہا کس کی؟ کہنے لگا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی. میں نے کہا ست بسم اللہ جی آیا نو، ہمیں کیا؟ بس اتنا بتاؤ امام صاحب نے جب تقلید کی دعوت دی تو ان کی عمر کتنی تھی؟ بھائیو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جدھر بھی کوئی ساتھی بیٹھا ہے، کوئی مائی بہن، کوئی بیٹا، کوئی میرا نوجوان ساتھی، کوئی پڑھا لکھا عالم، کوئی بزرگ، میرا اپنا کوئی بیگانہ، شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری زندگی آپ نے کبھی کسی جلسے میں، کسی خطبے میں، کسی بیان میں، کسی تقریر میں، کسی عید کے اجتماع میں، لوگوں کہیں نیٹ کے اوپر، کہیں گوگل پہ، کہیں یوٹیوب پہ، آپ نے کہیں کسی دوسرے ذریعہ علم میں، یہ دنیا معلومات کا جہان ہے، انگلیوں کے نیچے معلومات کھڑی ہیں. امام ابو حنیفہ کی عمر جب تقلید کی دعوت دی کتنی تھی؟ بولے پا مکی آئی نال مار یار کیمرہ اے نال کوئی بیٹھا ہوئے کوئی اگے پیچھے تو ہور پاسے کمائی جانا. ہاں
نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، میں نہیں کہتا تو خنجر بھی اٹھا سکتا ہے، تلوار بھی اٹھا سکتا ہے، تو طاقتور بھی ہے، تیرے بازو میں دم خم بھی ہے، لیکن تو نے پوری زندگی سنا ہو رب کے گھر میں بیٹھا ہے، بول کہ لب آزاد ہیں تیرے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ تو جب میں نے پوچھا تھا محبوب کی عمر کتنی، جس کی اتباع کی دعوت ہے، سب بولے تھے عمر 40 سال، اب چپ کیوں ہے؟ نمبر 2، ہم نے پوچھا تھا جب آپ نے یہ دعوت کا آغاز کرنے لگے اور وحی آنے لگی تو آپ کہاں تھے؟ جواب آیا غار حرا، جبل نور، شہر مکہ، علاقہ حجاز کا۔ ارے امام صاحب کہاں تھے؟ بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ اچھا بڑی مزے کی بات ہے، شیخ صاحب گالیاں تو جواب میں ملی ہیں، کم از کم مجھے 26 سال ہو گئے ہیں یہ سوال رکھ کے دنیا کی 3064 زبانوں کے سامنے، 210 ملکوں کے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے یہ سوال کیا ہے 7 بر اعظموں میں، جواب نہیں آیا، دائیں بائیں ادھر ادھر یہ وہ اگرچہ چنانچہ مگرچہ۔ میرے بھائی تیرا میرے ساتھ مناظرہ ہے ہی نہیں، تو اپنے من سے کر، کبھی سوال ڈھونڈ، پیپر حل کر۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، مجھے رشتہ کرنا ہے، میں نے پوچھا عمر کتنی ہے؟ کہندا جی چھڈو عمران چ کی رکھے ہے۔ میں نے پوچھا تھے کہاں؟ کہندا جی کوفے ہی ہونے ہیں۔ میں نے کہا میں نے پورا ایڈریس دیا ہے، پورا ایڈریس دیا ہے، علاقہ حجاز کا، شہر مکہ کا، پہاڑ جبل نور کا، غار حرا کی، آج بھی کہے تو میں لے چلوں۔ تیسرا سوال، محبوب پہ جب وحی آئی اکیلے تھے یا زیادہ تھے؟ ارے تو بھی بول، امام صاحب اکیلے تھے، دوستوں میں تھے، گھر میں تھے، مجلس میں تھے، بیٹھک میں تھے، حجرے میں تھے، مدرسے میں تھے، رب کے گھر میں تھے، کس جگہ پر تھے؟ ایڈریس دے۔ حضرات اگلی بات، جب وحی آئی ہے اس وحی کو محبوب نے مانا، ارے اتباع کی دعوت پیغمبر خود متبع اول المسلمین ہے، کیا امام ابو حنیفہ نے خود بھی وہ کام کیا جس کا تو کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے کرو؟ کیونکہ یہ مومن کا خاصہ ہے، جو بھائیوں کے لیے پسند کرے وہ اپنے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ کیا امام صاحب نے اپنے لیے تقلید پسند کی؟ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ اور امام صاحب نے جو تقلید کا پہلا مسئلہ بیان کیا دنیا کی کس کتاب میں ہے؟ ہم نے کہا قرآن، پارہ آخری، سورہ علق، آیات 5، الفاظ تجھے پڑھ کے سنائے، لفظ اور حرف دکھائے، اور زبریں، زیریں، شدیں، مدیں، وقف اور سب کچھ۔ پوری دنیا میں صرف کتاب کا نام لے دے، امام صاحب کی فلاں کتاب میں تقلید کا یہ پہلا مسئلہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، یہ فلاں کتاب کی فلاں چیپٹر میں ہے، فلاں چیپٹر کی فلاں عبارت ہے، عبارت فارسی میں ہے تو پڑھ، اردو میں ہے تو پڑھ، عربی میں ہے تو پڑھ، کسی اور زبان میں ہے تو پڑھ۔ اگر علم ہے آج تک سنی ہے تو بول، نہیں سنی تو سوچ کیوں نہیں، بیان کیوں نہیں ہوا؟ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ کتاب الطہارہ میں ہے، کتاب الصلاۃ میں ہے، کتاب الزکاۃ میں ہے، کتاب الصیام میں ہے، یا کتاب الحج میں ہے، یا کتاب الجہاد میں ہے، یا کتاب الحدود میں ہے، یا کتاب التوحید میں ہے؟ بول کس کتاب میں ہے؟ ارے کس نامی گرامی کسی چیپٹر کا نام بول، اگر پتہ ہے تو کہہ۔ پھر امام صاحب نے جو دعوت دی، سب سے پہلے دعوت کو کس نے قبول کیا؟ ادھر ہم نے کہا دعوت دی تو مردوں میں سے پہلا مرد، پہلا خوش نصیب مقلد بول کون ہے؟ میں چلا جاؤں گا نا تو پتہ کیا کہیں گے، وہی باتیں، بس میں چڑھا پھکی بیچنے کے لیے، یا وہ دال بیچنے والا، لو پا جی بوئے باریاں بند کر لو، میں چھڈن لگا جے چوچے 2 بوٹیاں، سارے ہی ہاتھ اگے کر لیندے، کھا پی کے تو مڑ کے جدوں بیگم کہندی نہ لے دے چھڈ پرے ٹاٹری ہوندی۔
ارے تو نے چیک کیا کس پانی میں ہے، تاریخ پڑھی، ہسٹری پڑھی، تیری زندگی گزر گئی، تجھے زندگی میں کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا کہ کبھی مسجد میں، کبھی ممبر پہ، کبھی محراب پہ، کبھی خطیب اعظم، کبھی ادیب اعظم، کبھی محرر اعظم، کبھی اس کی تحریر میں، کبھی بیان اور خطبے میں، کسی جگہ کے اوپر اس طرح کی بات ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ پہلا خوش نصیب مقلد دنیا تقلید میں قدم رکھنے والا، پہلی خوش نصیب مقلدہ۔ یار عورتوں کا ریکارڈ تو نہیں بھولتے، ادھر تو نام آ گیا تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ادھر بھی آئے نا پہلی مقلدہ۔ پتہ ہے پہلے ریکارڈ یاد ہیں کہ نہیں؟ کسی بھی اسلامی جمہوریہ کی پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم، نام کا پتہ ہے؟ اچھا، پہلی شہیدہ جمہوریت، پاکستان کی پارلیمنٹ کی پہلی سپیکر فہمیدہ مرزا، نام آ رہے ہیں۔ ارے یہ نام تجھے پتا ہے تو پہلی خوش نصیب دنیا کروٹ لے رہی ہے، تقلید کی دنیا میں جا رہی ہے، مرد کا پتا چلے نہیں چلا، پہلی خوش نصیب عورت۔ ادھر سوال آیا تھا پہلا بچہ جس نے اتباع کی دعوت کو سینے سے لگایا، جواب آیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ادھر بول پہلا خوش نصیب مقلد بچہ جو ایک مقلد اور مقلدہ کے وجود پاک سے پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ دنیا تقلید میں اس نے قدم رکھا ہو، اس پیارے سے بیبی کا کوئی نام؟ میں نے ابھی تک کوئی انتر منتر شوشک انتر نہیں کرا۔ چپ کیوں ہو؟ میں نے نہیں بولا کڑکنے کڑکا علی تو دشمن منجے پا علی، ٹگا حل پجالی دا تیرا حل مل چگا گالی دا۔ میں نے نہیں پڑھا کالے کلکتے والی تیرا وار نہ جاوے خالی سرد نصر شو، نہیں بولا کچھ ایسا۔ ارے بول، رات بھی وہی، بات بھی وہی، ذات بھی وہی، جگہ بھی وہی، لوگ بھی وہی، مسجد بھی وہی، کانفرنس بھی وہی، پیام بھی وہی، جنت جانا ہے، جنت جانا ہے۔ کچھ سوال ہیں ذرا جواب تو دے، راستے کا سفر لمبا ہے، کون لوگ ہیں، ہمراہی کون ہیں، پہلا خوش نصیب مقلد کون، پہلی مقلدہ کون، پہلا خوش نصیب بچہ کون، پہلا غلام کون؟ میں نے ایک جگہ کہا تو کہنے لگے پاجی اتھے مالکاں دا پتہ نہیں نوکر کتھوں لب کے دئیے۔ میں نے ابھی تک کوئی گالی تو نہیں دی، کوئی مندہ تو نہیں بولا، کوئی ڈبل گیم تو نہیں، جو ادھر ہے وہی ادھر ہے۔ تیرے ضمیر کے انصاف کے ترازو سے سوال ہے، آ فیصلہ لے، ذرا تول اور پوری تول، تول میں جھول نہ دکھانا۔ شاید کہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تیری بھی وفائیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اتباع کے ساتھ جڑ جائیں، اور رب جو ہے تجھے وہ راستہ دکھا دے جس راستے پہ اصحاب رسول بھی تھے، آل رسول بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، امام صاحب نے دعوت کتنے سال دی تقلید کی؟ نہیں کسے پڑھیا ہوئے، نہیں کسے لکھیا ہوئے، نہیں کسے لبیا ہوئے، نہیں کسے پتا ہوئے کسے نو۔ چلے یہ بھی بات نہیں ہو رہی، امام صاحب نے دعوت مکمل کر دی تھی تقلید کی کہ نہیں؟ اگر مکمل نہیں کی تھی تو ذمہ داری کس کی لگائی تھی؟ جس کی ذمہ داری لگائی تھی اس نے پوری کی کہ نہیں؟ اور اگر امام صاحب پوری کر گئے تھے تو تقلید کا آخری مسئلہ کیا تھا؟ بیان کس جگہ ہوا تھا؟ مسجد تھی، ممبر تھا، حجرہ تھا، گھر تھا، دوستوں کی بیٹھک تھی، اوپن کوئی جلسہ تھا، کوئی کانفرنس تھی؟ لوگ کتنے تھے؟ خاص لوگ تھے، شاگرد تھے یا عوام تھی یا خاص ائمہ کرام تھے؟ آخری مسئلہ دنیا کی کس کتاب میں، فقہ کی کس کتاب میں، کس چیپٹر میں ہے؟ اس کی ذرا عبارت پڑھ، کوئی تحریر پڑھ، کوئی جملہ پڑھ۔ بات کو ختم کریں پھر سمیٹیں، نتیجہ کیا نکلا؟ وہی رات وہی جگہ، ادھر پوچھا عمر کتنی، جواب آیا 40، ادھر پوچھا چپ، ادھر کہا جگہ کون سی، کہا غار ہیرا، ادھر پوچھا چپ، ادھر پوچھا پہاڑ کون سا، کہا جبل نور، ادھر چپ، ادھر پوچھا شہر کون سا، کہا مکہ، ادھر چپ، ادھر کہا علاقہ کون سا، کہا حجاز، ادھر چپ۔ یہ چپ خبر دیتی ہے، یہ خاموشیاں بے سبب نہیں ہوتی، درد لفظ چھین لیتے ہیں،
خاموشیاں بے سبب نہیں ہوتی. درد لفظ چھین لیتے ہیں. یہ درد ہے تیرا میرا سانجا درد ہے میرے بھائی. تو کہاں ہے؟ کس جگہ ہے؟ دھندلی تاریخ ہے. نہ عمر کا علم، نہ پہلے مسئلے کا علم، نہ پہلے پیروی کرنے والے اور تقلید کرنے والے مرد کا علم، نہ پہلی عورت کا علم، نہ بچے کا علم. اور لوگوں نہ جگہ کا علم، نہ آخری مسئلے کا علم، نہ اس کے مقام پر پتا. پھر بھی میرا بھائی کہتا ہے نہیں میرے ساتھ آ، اسی روٹ پہ آ، تقلید کے ساتھ چل، یہیں پہ جنت ملے گی. ارے میرے بھائی ایک بچے نے بننا ہے، سنورنا ہے. ایک بیٹی نے شادی کے لیے آج بیوٹی پارلر کھلے ہوئے، ایک نے ماشاءاللہ آئینے شیشے سب کچھ ہر چیز رکھی ہوئی ہے. تو دوجی گھر چ ٹویا کھٹ کے بیٹھی کہندی نہیں ارے آ کڑے ادھر جائیں گی شیشے دیاں لائٹاں چہرہ خراب کریمہ. تو کی کرن لگی؟ میں ٹویا کھٹ نہیں، ٹویا کھٹ کے پانی پاؤں، پانی تھوڑا جا ساکنوں، پھر منہ ویکھیں، پھر تبھی اسن نظر آؤں. ارے محبوب کیا کہہ کے گئے؟ ترکتکم علل محجہ تل بیضا لیلہا کنہارہا. لوگوں میں جس شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا وہاں رات بھی دن جیسی روشن ہے. دن میں بھی ان سوالوں کا پتہ، رات کے 12 بجے پوچھے تو تب بھی پتہ، 1 بجے پوچھو تو تب بھی پتہ. ارے دنیا کے جس خطے میں پوچھ پھر پتہ، جس بر اعظم میں جا پتہ. عربی میں پوچھ، انگلش میں پوچھ، پنجابی سندھی سریکی میں پوچھ، بلوچی میں پوچھ. نعرہ تکبیر، کتاب سنت، مسلک اہل حدیث، علامہ عبدالرزاق سادہ صاحب. لیکن یہی سوال دنیا کے جس زبان میں پوچھ، پیار سے پوچھ، نرمی سے پوچھ، دھیمے سے پوچھ، 1 سال پوچھ، 2 سال پوچھ، باقی زندگی پوچھ، قبر کی دیواروں تک پوچھ، مل جائے تو تیرا، میں بھی تیرا. نہ ملے جواب میں گالی نکالنے کو دل کرے تو نکال لینا، برا کہنے کو دل کرے تو کہہ لینا. لیکن میں تیری برائی نہیں سوچتا، تجھے برا نہیں کہتا. تو میرا بھیا ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہے. ہم سب کی کتاب ایک ہے، سنت ایک ہے. اللہ کی کتاب کی طرف آ جا، پیغمبر کی سنت کی طرف آ جا، اتباع کی طرف آ جا، پیروی کی طرف آ جا، اصحاب رسول کے طریقے کی طرف آ جا. سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا. اور لوگوں کیا چیز تھی، کیا چیز تھی جس میں محبوب کے اصحاب نے زندگی گزار دی؟ یا آسمان سے رب کی کتاب تھی، یا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب تھی. آپ کے اقوال تھے یا افعال تھے، یا آپ کی سیرت تھی یا تقریر تھی یا خصال تھے یا عادات تھے، یا صورت تھی یا سیرت تھی. اسی کی دعوت تجھے آج اہل الحدیث دیتا ہے کہ لوٹ آ جا، کہ ابھی پہاڑوں پہ برف جمی ہے. آ جا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا. لوٹا اور جذباتی پہلو چھوڑ کے اپنے مستقبل کی سوچ، اپنے فیوچر کی سوچ، پیغمبر سے وفاؤں کی سوچ، کلمے کی حقیقت کو سوچ، لا الہ الا اللہ کا بیان سوچ، محمد رسول اللہ کا پروانہ سوچ. پھر زبان سے جو کہتا ہے ذرا اس کو تول کے بول. اللہ تعالیٰ تجھے سمجھ دے. بعید کوئی نہیں، تیری میری نفرتیں نہیں، تیری میری جنگ نہیں. ملک پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں. پیار کی دعوت، اجتماع کی دعوت، اجماع کی دعوت، اکٹھ کی دعوت، اتفاق کی دعوت، اتحاد کی دعوت، کلمے کی دعوت، لا الہ الا اللہ کی دعوت، توحید باری تعالیٰ کی دعوت، محمد الرسول اللہ کی دعوت، اور آپ کی پیروی اور اتباع کی دعوت. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر 4 ائمہ گئے. 4 ائمہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں. 4 کے 4 امام، 12 کے 12 امام. جتنے بھی اہل علم، فقہاء و مجتہدین، محدثین، سب کے سب ان میں سے کسی نے بھی تقلید نہیں کی ہے. اور جو چیز وہ اپنے لیے پسند نہ کریں، مومن بھلا دوسرے کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ وہ اجتہاد کرنے والے. اور میں بھی کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، میرا بھائی نے جب نام رکھا نا غیر مقلد، حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ کیا رکھتا؟ مجتہد. مقلد کے مقابلے میں مجتہد ہوتا ہے. لیکن بھائی کی ہم نے یہ زیادتیاں بھی برداشت کی. اس نے کبھی کچھ بولا، کبھی کچھ بولا، کبھی کچھ بولا، کبھی کچھ بولا. تیری مرضی، تو بولتا رہا.
لیکن ہم نے فیصلہ تیری عدالت میں رکھا ہے، اسے سوچنا ضرور، اسے تولنا ضرور، اسے پڑھنا ضرور، اسے پوچھنا ضرور، میرا لحاظ نہ رکھنا۔ ہاں جس دن جواب مل جائے ایک دفعہ رابطہ ضرور کرنا، قاری صاحب کے پاس نمبر ہے، اتنا ضرور بتانا کہ یار جواب مل گیا ہے، میں انشاءاللہ آؤں گا اللہ کی توفیق کے ساتھ تجھے داد دینے کے لیے، تجھے حوصلہ دینے کے لیے، تیری ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھنے کے لیے۔ لیکن اگر تجھے اس کا جواب نہ ملے، صحیح نہ ملے، تو میرا یہ موقف نہیں کہ تو میرے ہاتھ پہ رکھ کے میرا ہو جا، ارے اس کا ہو جا جس کا کلمہ پڑا ہے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو، کیوں تقلید کے بھنور میں عمریہ گوائی، اطاعت کی کشتی پہ آ کر دھرے امتی کے ہاتھ پہ ہاتھ تم نے، شاف محشر کے پہلو میں آ کر تو دیکھو، کتب فقہ سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا، کتاب و سنت کو سینے لگا کر تو دیکھو، رہے حنفی مالکی بنے حنبلی جعفری، مسلک حق کتاب و سنت اپنا کر تو دیکھو، وما توفیقی الا باللہ۔